السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، نماز کے متعلق چند لازمی اصطلاحات جن کے ذریعے ہم نماز کے مسائل کو اور نماز کو اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور جس طرح نماز کا پڑھنا اور سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا یہ لازمی ہے، اسی طرح ان اصطلاحات کو سمجھنا تاکہ نماز کے مسائل ہمیں سمجھ آئے یہ بھی لازمی اور اہم ہے۔ تو ان میں سے پہلا حصہ گزر چکا ہے جس میں 10 اصطلاحات ہم پڑھ چکے ہیں، باقی 10 اصطلاحات اب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق اور ان کو سمجھنے کی اور ان کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاح نمبر 11 ہے لاحق۔ اس سے پہلے اصطلاح گزرے تھے مقتدی، مسبوق، اور اب ہے لاحق۔ لاحق کس کو کہتے ہیں؟ لاحق اس مقتدی کو کہتے ہیں جو کسی امام کے پیچھے نماز میں شریک ہوا ہو اور شریک ہونے کے بعد اس کی سب رکعتیں یا کچھ رکعتیں جاتی رہے، خواہ اس وجہ سے کہ وہ یہی اقتدا کے دوران سو گیا ہو یا اس کو کوئی حدث یعنی کوئی بے وضوئی، کوئی حادثہ، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، چاہے وہ حدث اصغر ہو یا اکبر ہو، اور وہ شخص امام صاحب کے اس اقتدا سے نکل چکے ہیں اس بے وضوئی اور وضو کے حادثے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں لاحق۔ اصطلاح نمبر 12 مقیم۔ مقیم کس شخص کو کہتے ہیں؟ مقیم وہ شخص جو اپنے وطن میں ہو، یعنی ایک مسافر ایک مقیم۔ ابھی ہم پڑھیں گے مقیم کی اصطلاح کو۔ مقیم وہ شخص جو اپنے وطن میں ہو، خواہ وطن اصلی ہو یا وطن اقامت ہو، یا ایسے مقام پر ہو جو اس کے وطن سے یعنی اس مقیم کے وطن سے 3 دن کی مسافت اور دوری سے کم فاصلے پر ہو، اس کو کہتے ہیں مقیم۔ نمبر 13 مسافر۔ مسافر وہ شخص جو اپنے وطن اصلی یا وطن اقامت سے ایسے مقام کا ارادہ کر کے نکلے جو اس کے وطن سے 3 دن کی مسافت سفر دوری پر ہو، جب وہ وہاں جانے کے لیے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے یا گاؤں کی آبادی سے نکل جائے تو اس شخص پر مسافر کا اطلاق ہو جائے گا۔ 3 دن کی مسافت 3 کوس ہے، یہ کوئی خاص عربی کا اصطلاح ہے۔ 3 دن کا مسافت یعنی 3 دن کا سفر۔ نمبر 14 وطن۔ رہنے کی جگہ کو وطن کہتے ہیں۔ پھر وطن کی 2 قسمیں ہیں، وطن اصلی، وطن اقامت۔ وطن اصلی کا مطلب جہاں آبائی علاقہ ہے اس کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ وطن اقامت جہاں آپ عارضی جا کر، مثال کے طور پر آپ کا آبائی علاقہ لاہور ہے اور آپ نے کراچی جا کر وہاں پر رہنے کا ارادہ کر لیا، وہاں آپ کا کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی ٹیچنگ ہے تو وہاں آپ رہ رہے ہیں، تو یہ آپ کے رہنے کا، مقیم رہنے کا وطن ہے، اس کو کہتے ہیں وطن اقامت۔ اصطلاح نمبر 15 وطن اصلی۔ وطن اصلی کسے کہتے ہیں؟ وطن اصلی وہ مقام جہاں ہمیشہ رہنے کے ارادے سے انسان بود و باش یعنی رہنا اور قیام اور سکونت کرے، پھر اگر اتفاقاً اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام میں اسی قصد سے یعنی رہائش کی قصد سے سکونت اختیار کرے تو یہ دوسرا مقام جو ہے پھر وہ وطن اصلی بن جائے گا، اور وہ جو پہلا مقام ہے، جو پہلا وطن ہے، وہ اب وطن اصلی نہیں رہے گا۔ نمبر 16 وطن اقامت، یعنی وہ مقام جہاں انسان 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی ارادے سے قیام کرے، خواہ رہنے کا اتفاق 15 دن سے کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن بات نیت کی ہے کہ اگر آپ نے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ کر لیا تو پھر وہاں پر آپ مقیم ہے، آپ مسافر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر 15 دن سے کم کا ارادہ ہے، اگرچہ وہ ارادے میں بعد میں تبدیلی آئے، یعنی وہاں پر کوئی حادثہ، کوئی مسئلہ یا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ٹائم دے دے کہ 1 ہفتے کے بعد آ جائے، اور اس ہفتے کو جمع کرنے کے بعد آپ کے ٹوٹل دن 20 ہو رہے ہوں، تب بھی آپ مسافر ہے، چونکہ آپ کا ارادہ زیادہ نہیں ہے، 15 دن سے کم ہے، تو اس لیے پھر وہاں آپ کو مسافر کی نماز پڑھنی ہوگی۔
نمبر 17 عمل کثیر. عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عمل کثیر وہ اس کام اور اس فعل کو کہتے ہیں جس کو نماز پڑھنے والا بہت سمجھے اس کام کو، خواہ وہ نماز پڑھنے والا وہ کام دونوں ہاتھوں سے کرے یا ایک ہاتھ سے، اور خواہ کوئی اور دیکھنے والا اس نمازی کے اس فعل کے اس کام کے کرنے والے کو یعنی اس نمازی کو نماز میں سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اس کا معیار وہی ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کو بہت سمجھے، تو بس یہ عمل کثیر ہے. نمبر 18 عمل قلیل. عمل قلیل اس فعل اور اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کو نماز پڑھنے والا بہت نہ سمجھے بلکہ تھوڑا سمجھے، تو اس کو کہتے ہیں عمل قلیل. نمبر 19 ادا، یعنی ادائے نماز، قضائے نماز. اس میں سے ادا کا کیا مطلب ہے؟ ادا کا مطلب یہ ہے کہ ادا وہ نماز جو اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے، اپنے وقت سے نکل کر کسی دوسری وقت میں نہ پڑھی جائے، اس کو کہتے ہیں ادا. نمبر 20 آخری اصطلاح قضا. قضا اس نماز کو کہتے ہیں جو اپنے وقت میں نہ پڑھی جائے، مثلا مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جائے، فجر کی نماز وہ ظہر کی وقت میں پڑھی جائے، یہ ہے قضا. یہ سارے اصطلاحات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ نماز کے مسائل سمجھنے میں آپ کو دشواری اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بس یہ 2 حصے مکمل ہو گئے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے مسائل کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.